अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑफ यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स बहावलपुर, दी एडवाइजर्स वन। इस पॉडकास्ट में हमारे 3 सेगमेंट्स होंगे। द फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंस ऑफ द गेस्ट एंड द सेकंड वन इज द एंटरटेनमेंट एंड द थर्ड वन इज फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द स्टूडेंट्स। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अतर लशारी, लेक्चरर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में और एंकर पर्सन है IUB टीवी के। तो स्टार्ट करते हैं, उनको अपने पॉडकास्ट का पार्ट में आते हैं और उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बेशक प्लीज़। ठीक है, तो आपने मीडिया और एंकरिंग का करियर स्टार्ट करने के लिए फ़ैसला जब आपने किया था, तो उसके पीछे आपके क्या थॉट्स थे? वो आप मुझे बताएँ। बुनियादी तौर पर जब मैं प्राइमरी का स्टूडेंट था तो उस वक़्त से जो बज़्म अदब होता था स्कूल में, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। और उसके बाद फिर जब मैंने अभी ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक़्त मैं कुछ ड्रामे, कुछ फेस्टिवल खुद ऑर्गेनाइज़ करता था अपनी बस्ती में। हुँ, हुँ। और फिर मुझे शौक था कि भी मीडिया और टीवी, उस वक़्त 2003 में मैंने एडमिशन लिया था मैस कम्युनिकेशन में। और उस वक़्त बूस्ट भी था हुँ, मीडिया के हवाले से। हुँ, हुँ, सो पीछे वही शौक था, खबर लिखना, खबर बनाना, वो एक शुरू से ही हुँ, हुँ। रहा। और बात करना, वो उसको बज़्म अदब को होस्ट करना, ये मेरा शुरू से। मेरा पहला इंटरव्यू बुनियादी तौर पर मेरे वालिद साहब ने मेरा ऑफ़िशियली जो इंटरव्यू किया था, उस वक़्त मैं दूसरी क्लास में था। ओके। उस वक़्त टेप रिकॉर्डर के ऊपर माइक लगता था हुँ, हुँ, और उसके साथ आपका वो सेट होता था। हुँ, फिर 2003 से 5 में मैंने मास्टर्स डिग्री की इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में। हुँ, हुँ। उसके बाद फिर सफ़र हुआ कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल इदारों के साथ। कोई 13-14 साल मैंने काम किया। इम्प्रेसिव। आप लेक्चरर भी हैं और मीडिया भी देख रहे हैं, तो इन दोनों को किस तरह बैलेंस करके चलते हैं? इसके बारे में आप मुझे बताएँ। ये दोनों मेरे पैशन रहे हैं, क्योंकि एक बतौर एक उस्ताद, हुँ, मेरा पीछे कई साल का एक्सपीरियंस है कि मैं एज़ अ मास्टर ट्रेनर और एज़ अ ट्रेनर मैं मुख्तलिफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया है, बैनुल हुँ, अक़वामी इदारों के साथ एज़ अ ट्रेनर काम किया है। और वहाँ मैं मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाता रहा हूँ। हुँ, सो एक तो ये भी था। और मीडिया के हवाले से तो पिछला मेरा कोई 14-15 साल का एक बैकग्राउंड था। तो फिर जब मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी मैंने जॉइन की, तो ख़्वाहिश थी कि मैं उसके ऊपर काम करूँ। तो ये हमारा जो डायरेक्टोरेट है यहाँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन का, हुँ, हुँ, तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी। हुँ, तो हमने फिर उसके अम्ब्रेला के नीचे, जो PRO ऑफ़िस है हमारा, उसके अम्ब्रेला के नीचे हमने IUB न्यूज़ बनाया और उस पर डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हो रही थी उसको न्यूज़ के अंदाज़ में हम लेके आए, उसको बीपर के अंदाज़ में हुँ, लेके हुँ, आए और एज़ लाइव के अंदाज़ में। और फिर हमने वहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम्स करना शुरू किए। तो ये अच्छा था। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी हमारे साउथ के अंदर पहली यूनिवर्सिटी थी जिसका मीडिया डिपार्टमेंट जो है, PRO ऑफ़िस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हुआ कि फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी हमें देख के अपने इस तरह के चैनल्स और जी। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बनाए। बिल्कुल, सही बात है। तो अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ अपने बढ़ते हैं। वो मेरा भी फ़ेवरेट है और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस का भी फ़ेवरेट होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट के हवाले से है। तो उसमें पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि म्यूज़िक जो है बहुत इन्फ्लुएंस करता है आपके मूड को, आपका मूड म्यूज़िक के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। तो मुझे आप बताएँ आजकल आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें कौन-सा गाना लूप पे चल रहा है? मैं बुनियादी तौर पर झूमर मेरा इश्क है। और ख़ास तौर पर जो एक तो मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनता हूँ, हुँ, जिसमें ढोल, बीन और नगाड़ा हो, वो हुँ, मैं मेरी गाड़ी में वही चलता है। और उसके अलावा जो आप म्यूज़िक की बात कर रहे हैं गाने की, तो वाह जो प्यार की तो ही, रोल दी तो ही, ये मेरा हाँ, एवरी बिल्कुल। टाइम फ़ेवरेट जो है रहा है। बाकी साथ-साथ जो है वो चलते रहते हैं। और ख़ास तौर पर मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, वो जो ख्वाजा साहब की काफ़ी है जिसे पठान खान ने गाया, वो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। मैं भी सराइकी हूँ, तो मुझे भी ये काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं सराइकी सॉन्ग्स जो होते हैं। बिल्कुल सही। तो हम शायद दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। मीडिया के जो ट्रेंड्स होते हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। तो आप मुझे उनके बारे में बताएँ, क्या आप उन ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं? उनके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? देखिए, ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ एक अजीब किस्म की भीड़ चाल है। हम जो ट्रेंड्स बनाते हैं, जो ट्रेंड्स जिस तरह डेवलप होते हैं, हम चीज़ों को देखते नहीं हैं हुँ, कि चल क्या रहा है, मसला है एग्ज़ैक्टली, क्या? एग्ज़ैक्टली। बस हम उसको फ़ॉलो करते हैं या बग़ैर उसको देखे उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, उसको शेयर करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी यूथ को ख़ास तौर पर और हम लोगों को पहले चीज़ों को समझना चाहिए,
ان کو دیکھنا چاہیے, سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے اب یہ جو ٹرینڈز ہیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کا سوشل میڈیا اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہے جی. میڈیا کے حوالے سے, تو وہ آپ کے اوپر اثرات مرتب کرتا ہے, لیکن اس کے منفی اثرات سے بچنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی, خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آئی تھنک سو. بالکل ایسے. تو تیسرا کوشچن جو ہے نا وہ میرا بہت فیوریٹ ہے, میں سب سے وہ پوچھتی رہتی ہوں, تو اب میں نے وہ اس لیے اسکرپٹ میں ایڈ کیا کہ میں آپ سے بھی پوچھوں گی. وہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی جرنی ہے ساری سوشل میڈیا کی کوریج کی, تو اس میں کوئی ایسا انسیڈنٹس یا کوئی ایسی اسٹوری ہو جو آپ کو ابھی تک یاد رہی ہو, فنی میں ہو یا دونوں اینگلز میں اگر آپ کی ہو, تو وہ مجھے میرے ساتھ شیئر کریں. وہ بہت شاندار تھا. میں ایک ٹی وی چینل کے ساتھ کام کرتا تھا, تو ملتان میں ایک بلاسٹ ہو گیا. اچھا, وہ ہمارے آفس کے بالکل قریب بلاسٹ ہوا, تو سب سے پہلے میں وہاں پہ پہنچ گیا. اس وقت میں ایک ایگریکلچر کا پروگرام ہوسٹ بھی کرتا تھا. میرا خاصا ایکسپیرینس تھا ایگریکلچر کے حوالے سے, اس کی پروڈکشن اور اس کی پروگرامنگ اور ساری چیزیں. تو اب میں وہاں پہنچا تو مجھے آڈیو بیپر پہ لیا گیا اسلام آباد سے, ہیڈ آفس سے, اور جو اینکر پرسن تھا اب وہ مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے, اور میرے ارد گرد سارے کمانڈوز ہیں, وہاں ڈیڈ باڈیز ابھی تک پڑی ہوئی ہیں, اور یہ سچویشن ہے, اور اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا, اور میں بتا رہا ہوں کہ یہاں حادثہ ہوا ہے, اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق اتنے یہاں ڈیڈ باڈیز ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ زخمی ہیں, اور اتنا نقصان ہوا ہے. تو میرا اینکر مجھ سے سوال کرتا ہے کہ لاشاری صاحب, آپ ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں, آپ کئی سالوں سے زراعت کا پروگرام کر رہے ہیں, اور ہم نے سنا ہے کہ ایک بام کی تیاری میں یوریا کھاد استعمال ہوتی ہے, تو آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک بم تیار کرنے میں کتنی مقدار یوریا کی چاہیے ہوتی ہے. اب میں بہت پریشان کہ بھائی اس نے کس طرح کا سوال مجھ سے پوچھ لیا. خیر میں نے اس کو, میرے ارد گرد بہت زیادہ حساس چیزیں تھیں, ٹف تھا. میں نے کہا میں ظاہری بات ہے میں ایگریکلچر کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ ایک ایکڑ میں کس فصل کو کتنی یوریا چاہیے ہوتی ہے, وہ بھی ماہرین کی مشاورت سے ہم بتاتے ہوتے ہیں, میں خود ماہر نہیں ہوں. تو بہرحال یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ پلیز آپ کسی ٹیکنیکل بندے سے پوچھیے گا, مجھے اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے. تو وہ میرے لیے بڑا شاکنگ تھا, irrelevant سوال تھا, irrelevant بھی تھا, اور بڑا خوفزدہ کر دینے والا بھی تھا کہ ایک اینکر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یار یہ بتاؤ یوریا کھاد ایک بم کی تیاری میں کتنی استعمال ہوتی ہے. تو وہ بہت بعد میں سارے پروڈکشن ٹیم اور سارے ہنس رہے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پرینک ہو گیا ہے. اس طرح کی ایسی سٹوریز بہت ہوتی ہیں. تو اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ ہے ہمارا, مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ضروری ٹاپک ہے, ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اس میں آپ سے میں پہلا کوشچن یہ کرنا چاہوں گی, اسٹوڈنٹس نے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ بنا لیا ہے اسٹڈی ابراڈ کو, اسٹڈی ابراڈ کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیوں اس طرح کا ٹرینڈ آ گیا ہے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں, کہ وہ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر ہی جاتے پڑھیں؟ دیکھیں آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور یوتھ کو ابھی جو سوشل میڈیا کی یہ فیسلٹی موجود ہے, تو وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ کس ملک میں کتنی ترقی ہو رہی ہے, ان کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, ان کا کریکولم کیا ہے. وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ہماری یونیورسٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. بچوں کی, یوتھ کی یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی پہلی اب پریورٹی یہی ہے کہ باہر جائیں, کوئی اچھی ڈگری کریں. نہ صرف ڈگری کریں بلکہ وہاں کوئی اپرچونیٹی مل جائے. وہ ڈگری کرنے کے بعد ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر بھی جتنے یونیورسٹیز ہیں یا جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں, پوری کاوش کر رہے ہیں. لیکن جتنی جدت اس وقت دنیا کے اندر ہے سائنس کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور ابھی ہم کمپیوٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو دنیا جتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو ہمارا نوجوان اور ہمارا اسٹوڈنٹ اسی تیز ترین ترقی کا حصہ بننا چاہتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کا بنیادی حق بھی ہے, اور اس کو اگر وہ اپرچونیٹی ملتی ہے تو اس کو ضرور اویل بھی کرنا چاہیے. کافی سارے اسٹوڈنٹس کا جواب آج ان کے بہاف پہ آپ نے مجھے دے دیا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک فارن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اور پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر جو کریکولم ہے اور جو باہر کے خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو کریکولم ہے, ان کا نصاب ہے, اس کے اندر بنیادی فرق ہے. ہمیں اپنے کریکولم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ مارکیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. دنیا کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے, وہ اسی حساب سے اپنا نصاب ڈیزائن کر رہے ہیں, اسی حساب سے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کر رہے ہیں. ان کو سائنس میں, ٹیکنالوجی میں اور
ایون دیٹ لٹریچر اور آرٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے سیٹ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، چیزوں کو پیٹرنائز کیا ہوا ہے، اور وہ اسی حساب سے جب آگے بڑھتے ہیں، جب ان کے اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو وہ مارکیٹ کے اندر ان کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ان کو کہیں نہ کہیں وہ آگے پریکٹیکلی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ پاکستان کے اندر صورتحال کچھ اس سے مختلف ہے۔ یہاں پر بھی اپرچونیٹیز موجود ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، کمپیریٹیولی ان کی اپرچونیٹیز ہم سے زیادہ ہیں۔ سو ہاں، تو اس لیے بھی بچے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور پیرنٹس بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں باہر جائیں، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا کل جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا ہوگا۔ پاکستان جو ہے وہ بھی اسی کسی صف میں کھڑا ہوگا کہ لوگ یہی پریفر کریں گے، کیونکہ یہاں اپرچونیٹیز ہوں گی، مارکیٹ پلیسمنٹ ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد ہمارا اسٹوڈنٹ جو اس وقت ابراڈ جا رہا ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں اس ملک کے اندر رہ کے گرو کروں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فورن اسٹڈی ہے وہ واقعی اسٹوڈنٹ کے کیریئر کو بوسٹ دیتی ہے، یا آپ کے نزدیک جو ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں، دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم نے جتنے لوگوں کو دیکھا جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں یا جو باہر پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہے، اور وہاں کی جو تھنکنگ ہے، وہاں جو پڑھانے کا طریقہ ہے، وہ ظاہری بات ہے ہم سے تھوڑا مختلف ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کچھ ایڈوانسڈ ہے، اور ظاہری بات ہے پھر اس کا امپیکٹ بھی یقیناً ہوتا ہے۔ تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس پہ، ہمارے لوگوں پہ جب پڑتا ہے، تو باقی جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھر ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون دیٹ ہمارے اداروں کے اندر جو لوگ باہر سے ڈگریز لے کے آئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مزاج ہے وہ ہم سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ وہ پریکٹیکلی چیزوں کو لے کے ایسے چل رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ کوئی چیز ایکسٹرا نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹو دا لائن جا رہے ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو وہیں لے کے جاتے ہیں۔ سو ظاہری بات ہے فرق تو ہے۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ویلیویبل شیئرنگ۔ اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے ادارے نے مجھے انوائٹ کیا۔ یقیناً یہ بہاولپور کے لیے اور بہاولپور کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے آپ کا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مواقع بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو ملنے چاہیے، کہ بچے اگر باہر جانا چاہ رہے ہیں، باہر کے اداروں میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو ان کو ڈور اسٹیپ پہ، ورنہ ایسے ہوتا تھا کہ جو بچہ باہر جانا چاہ رہا ہے وہ لاہور جا کے کنسلٹنسی لیتا تھا، اسلام آباد جا کے کنسلٹنسی لیتا تھا۔ اب کنسلٹنسی بہاولپور کے اندر ہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریزنس۔ بہت شکریہ۔ تو میں تھی آپ کی ہوسٹ بارشاد، اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا فرسٹ ایور ایپیسوڈ آف دی ایڈوائزرز مائک۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے اپنے ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، اور جس میں ہم نئے گیسٹ، نئے تھاٹس اور نئی اسٹوریز کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ تب تک سوچتے رہیں، ایکسپلور کرتے رہیں، اور اپنے ڈریمس کو فالو کرتے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔